اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو یہ رکھو اپنی خبرداری۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، سو کوچ کرو دستوں کی شکل میں یا نکلو سب اکٹھے۔ وَإِنَّ مِنکم لَمَن لَیُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگا دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ إِذْ لَمْ أَکُن مَّعَہُم شَہِیدًا، سو اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہتا ہے تحقیق یہ انعام ہوا مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ شاہد۔ حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، حفاظتی انتظامات، your precautions, your safeguard۔ فنفروا، کسی معاملے کے لیے نکل کھڑے ہونا یا اپنی جگہ چھوڑ کر دور ہو جانا۔ ثباتن، دستے یا گروپ۔ لَیُبَطِّئَنَّ، سست روی کرنا، چلنے یا اٹھنے میں دیر لگانا، لیگ بیہائنڈ۔ ایمان والوں پر لازم ہے کہ مخالفین حق سے ہوشیار رہیں، اپنے حفاظتی انتظامات کیے رکھیں، اور جب کبھی ان سے مقابلے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے نکل پڑے۔ نکلنے کی یہ صورت دستوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور اکٹھے بھی۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ صورتحال کو سامنے رکھ کے کیا جانا چاہیے۔ اس عملی جدوجہد کے وقت کچھ لوگوں کا طرز عمل ان کی حق کے ساتھ وابستگی کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، اور اگر اہل حق کو کوئی مصیبت پیش آئے تو شریک نہ ہونے والا شخص یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میدان میں موجود ہی نہ تھا، ورنہ میرا بھی حشر وہی ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو پہنچے کوئی فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور کہتا ہے گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے مابین کوئی محبت۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو فائز ہو جاتا ایک عظیم مقام۔ مودۃ، باہمی دوستی اور لحاظ، پیار، چاہت، آرزو، کسی چیز سے محبت کرنا اور اس کا ہو جانے کی تمنا۔ یا لیتنی، اے کاش کہ میں، فوزن، عہدہ یا مقام پا لینا، کسی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا، یا اپنی کسی آرزو کو پا لینا، یعنی اچیومنٹ۔ اور اگر اہل حق کو اللہ کی مہربانی سے کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہی شخص جو اس مارکے میں شامل نہ ہوا تھا اور سستی کرتے ہوئے پیچھے ہی بیٹھا رہا تھا، وہ افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑے کارنامے انجام دے۔ اور اس کے کہنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اہل ایمان اور اس کے بیچ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ وہ اپنی ذات کی پروجیکشن جو ہے اسی کی خاطر ایسی باتیں کرتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں جو بیچتے ہیں حیات دنیا آخرت کے عوض۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ وَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں سو قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم۔ یشرون، فروخت کر لی، سودا کر لے۔ اب خاص طور پہ وہ لوگ
جو اپنی دنیاوی زندگی کا سودا آخرت کی عوض کرنے کے خواہش مند ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اب چاہے وہ اس راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے یا دشمنان حق پہ غلبہ پا لے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس حبیب اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہوا ہے تمہیں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور واسطے اور ضعیف مردوں اور عورتوں اور بچوں کے، لِلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس قریہ سے، ظالم ہے اس کے رہنے والے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست، اور کر دے ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی نصرت دینے والا۔ المستضعفین، ان کے لیے جو کمزور اور ناتواں ہیں، الولدان، لڑکے بچے، اہلھا، اس کے باسی، اس کے رہنے والے، لدن کا، اپنے پاس، اپنی جناب سے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر رائے خدا میں جدوجہد نہیں کرتے ہو، جو پکار پکار کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالو، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار مقرر کرو۔ جہاد دو صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی، جب اہل ایمان پہ جنگ مسلط کی جائے تو اپنی دفاع میں جنگ سے لڑو، اور دوسری حالت اس کا بیان اس ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے، قاعدہ، تدبیر، حکمت عملی، چال، داؤ اور ترکیب۔ اور اسی طرح کا ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے مکر۔ یہ مکر ہوتا ہے کوئی خفیہ تدبیر، منصوبہ، کوئی جال بچھانا، کہتے ہیں پلاٹ، سکیم، پلان۔ اب حقیقی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کی خاطر لڑتے ہیں، اور ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی رضا ہوتی ہے، جبکہ حق کا انکار کرنے والوں کے پیش نظر محض اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ وہ شیطان اور اس کے ہمراہوں کی راہ میں لڑتے ہیں تاکہ زمین فساد سے بھر جائے۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ ان شیطانی لوگوں کے خلاف جہاد کریں، اور یہ باور رکھیں کہ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ شیطانی لشکر بہت بڑے ہیں، جدید ہتھیاروں سے لیس ہوں، لیکن ان کے پاس قوت ایمانی نہیں ہے، یہ سب کے سب موت سے انتہائی خوفزدہ ہے، جبکہ اہل ایمان کے پاس اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے کہ اس کی راہ میں لڑنے والے اگر مارے جائیں یا دشمن پہ غلبہ پا لیں، دونوں صورتوں میں اجر عظیم ہے، جبکہ کافروں کے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ مختصر سا خلاصہ، اہل ایمان پہ لازم ہے وہ دشمنان حق سے خبردار رہیں، ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کیے رکھیں اور مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو مقابلے کے لیے صورتحال کے مطابق نکل پڑے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی عوض آخرت کے خواہش مند ہیں، وہ دشمن حق سے مقابلے میں جان و مال کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر اس جدوجہد میں مارے جائیں یا دشمن پہ غلبہ حاصل کر لیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ حقیقی ایمان والوں کی جدوجہد اللہ اور اس کا حبیب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے، جبکہ حق کے مخالفوں کی کوششیں شیطان کی راہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔